تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ ہے فتنہ انکار حدیث کا، جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے. کبھی القرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی خاکساروں کے نام سے سامنے آتے ہیں. یہ بنیادی طور پر حدیث کے منکر ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ دین سے ہٹتے نہیں بالکل، کیونکہ یہ اپنے علماء کے ساتھ چمٹے ہوئے، ان کے دامن پکڑے ہوئے. تو علماء سے بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ خدا نہ کہو، یہ تو ایران کے خداؤں کے نام ہیں، یزدان اور اہرمن. یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے، بے بنیاد فضول. اور یہ منع کرنے والے آٹے میں نمک نہیں، آٹے میں مکھی کے برابر بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. درست اور صحیح ہے کہ اس زمانے میں فتنہ انکار حدیث کے مقابلے میں خدا پاک، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، یہ اجمی الفاظ استعمال کرنا بہتر ہے. ردن علی منکرہ فتنۃ فی عداوت الاسلام. ایک شخص نے نعتیہ کلام میں اس طرح کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. تو ایک اور شاعر نے ان کو لکھا کہ اعلی حضرت یہ کہنا غلط ہے، شہنشاہ کہنا حدیث میں منع ہے. بخاری شریف میں ہے، جلد ثانی کتاب التفسیر میں، کہ یہ بہت بری بات ہے کہ مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے. ذرا غور سے بات سنو اور مضبوط بیٹھو، بس تھوڑا سا ٹائم ہے. اخنل اسما برا نام ہے کہ مخلوق کو کہا جائے شہنشاہ. وہ ہمیں الزام دیتے ہیں نا کہ آپ لوگ ادب نہیں کرتے، تو یہ جو حضرت کو شہنشاہ کہا جا رہا ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ شہنشاہ کہنا نبی کو نبی کی بے ادبی. کل میاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی. اور یہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ بخاری شریف نہیں پڑھی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصح الکتب میں ہے کہ بدترین نام ہے کہ کسی مخلوق کو ملک الملوک یا مالک الملک یا شہنشاہ کہہ دیا جائے. یہ نام اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے. اگر شعر یوں ہوتا، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اچھا تھا. اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپتے تھے، چاہتے تھے کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت کرے. عمرے کے لیے آپ سن 6 میں آئے، واپس کیے گئے. 8 میں مکہ فتح کیا، 10 میں حج کرنے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں. آپ کی پوری امت کو یہ تاکید ہے، اس کے باوجود آپ کو کعبے کا کعبہ کہنا بہت ہی مستبعد سی بات ہے. اور ایک ظالم نے بھی اس کے ترجمے میں کہا ہے کہ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا، اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے. یہ کسی ایسے بیتوکی کے آدمی کا شعر ہے جس نے پہلے بیتوکی کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے ایک نماز کعبہ میں پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے. حدیث سنی ہے نا. مسجد نبوی میں سامنے حدیث لکھی ہے
میری مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر، 1000۔ صحیح یہ ہے، اور وہ 50,000 والی موجم میں ہے لیکن زیر بحث ہے، متکلم فی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے مکے کو حرم بنایا، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہو۔ تو مسلمان کہتے ہیں حرمین شریفین، دونوں حرم ہیں، لیکن وہ احکام کا حرم ہے اور مدینہ آداب کا حرم ہے۔ حج اور عمرہ وہی ہوگا، مدینے میں نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ خدا جو برکتیں آپ نے مکہ میں دی ہے اسے دوہری کر کے مدینہ منورہ نصیب فرما۔ یہ آپ کی دعا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آپ کی زیارت گاہ بنی الی یوم القیامہ۔ آپ کے بڑے معجزات میں سے ہے کہ آپ کی قبر موجود ہے، محفوظ ہے، اور امت جا کر سنت طریقے سے زیارت کر کے اپنی آنکھیں اور دل ٹھنڈی کرتی ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان شطنا یشتنو یا شیطنا اور اشتنا تشتنا مختلف ابواب سے آتا ہے، اور شطنا کے معنی ہے دریا کے کنارے کشتی کا رسی توڑنا۔ اتنا طوفان آئے کشتی بھاگے کہ رسی ٹوٹ جائے، دریا کے کنارے دیکھا ہوگا کشتیاں بندی ہوتی ہیں۔ یہ جو کشتی کی رسی ہے اس کو شیط کہتے ہیں، شیط۔ اور دریا کے کنارے کو شط کہتے ہیں، شط۔ حدیث میں ہے تم وضو کے اندر زیادتی مت کرو، وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ، اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے شاید کبھی کیماڑی جا کے دیکھا نہیں ہے، وہ بڑے بڑے جہاز کس رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں؟ ہاں رسی دیکھیے، یہ پلر چھوٹا ہے، بڑے بڑے بیاستے بڑے بڑے بیاستے ہوتی ہے، بیاستا ہی بڑا اگے سر ہوٹل جائز ہی کہتے حتی یلج الجبل فی سم الخیاط۔ اگر اتنی بڑی رسی ہو اور اس کے لیے جو ہے نا سوئی بن جائے، سوا، تو اس میں سے تو اونٹ گزر سکتا۔